الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طوبى لمن شغله عیبه عن عیوب الناس رواہ البزار۔ اللہ رب العالمین کی تعریف اور اس کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد ابھی جو حدیث میں نے پڑھی ہے یہ بزار کی روایت ہے اور شیخ ابو حازم القاضی نے اس روایت کو حسن قرار دیا ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کے لیے توبہ ہے اس شخص کے لیے جسے اپنا عیب دوسروں کے عیب تلاش کرنے سے روکے رکھے، یعنی جو اپنے عیبوں کی فکر میں رہتا ہے اور دوسروں کے عیبوں کے پیچھے وہ نہیں بھاگتا، دوسروں کے عیوب تلاش نہیں کرتا، تو ایسے آدمی کے لیے توبہ ہے۔ اس حدیث میں توبہ کا لفظ استعمال ہوا ہے اور توبہ کے بہت سارے معنی ہیں۔ خیر و بھلائی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، مبارکبادی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور خوشخبری، خوشحالی، پاکیزہ زندگی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ سورہ رعد کی آیت نمبر 29 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے تو طوبی لہم، تو ان کے لیے کیا ہے؟ خوشحالی ہے، پاکیزہ زندگی ہے، وحسن مآب، اور بہترین ٹھکانہ ہے یعنی جنت۔ تو یہاں پر توبہ کے معنی خوشحالی، پاکیزہ زندگی، خوشخبری کے معنی میں استعمال ہوا۔ اور توبہ کا ایک معنی ہے جیسا کہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبی شجرۃ فی الجنہ، یہ طوبہ جنت کے اندر ایک درخت ہے، مسیرۃ مئۃ عام ثیاب اہل الجنۃ تخرج من اکمامہا، یعنی جس کی مسافت یہ کیا ہے؟ 100 سال ہے۔ کوئی آدمی گھوڑے پر سوار ہو کر کے 100 سال تک اس درخت کے سائے میں چلے تو حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یقطعھا، اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا اس طوبہ درخت کا۔ اور فرمایا ثیاب اہل الجنہ، جنتیوں کے جو کپڑے ہیں، تخرج من اکمامہا، اسی کے جو ہے غلاف سے، اسی کے خوشوں سے تیار کیے جائیں گے، اسی کے کلیوں سے تیار کیے جائیں گے اہل جنت کے لباس۔ تو طوبہ کا یہ معنی۔ تو اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ جو صرف اپنے عیبوں کی فکر میں رہتا ہے، جو اپنے غلطیوں، اپنی کوتاہیوں پر نظر رکھتا ہے اور دوسروں کے عیوب تلاش نہیں کرتا، اسے اپنی فکر ہوتی ہے، اپنی غلطیاں اسے نظر آتی ہیں تو اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا اگر کوئی خیر خواہی کرتے ہوئے اس کی غلطیوں کی نشاندہی کرتا ہے تو اپنی اصلاح کرنے کی فکر میں رہتا ہے، اور وہ دوسروں کی غلطیوں، دوسری کوتاہیوں کے پیچھے نہیں بھاگتا، دوسروں کے عیبوں کی جانچ پڑتال نہیں کرتا، ان کے پیچھے نہیں بھاگتا، تو ایسے آدمی کی اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت یہ بیان فرمائی ہے کہ اس کے لیے پاکیزہ زندگی ہے، یا اس طوبہ نامی درخت کی خوشخبری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کے لیے خوشخبری سنائی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ صرف اپنی غلطیوں پر، اپنے عیبوں پر، اپنی کوتاہیوں پر وہ نظر رکھے اور اس کی اصلاح کی کوشش کرے، اور دوسروں کی غلطیوں اور اس کی کوتاہیوں کو تلاش نہ کرے۔ کسی شاعر نے کہا
کہ اپنے عیبوں پہ گر نظر جائے، اپنے عیبوں پہ گر نظر جائے، آدمی خود بخود سنور جائے، آدمی کا خلوص ہو ایسا روشنی کی طرح بکھر جائے۔ جب انسان اپنی غلطیوں پر نظر رکھتا ہے تو اس کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے، وہ خود سنور جاتا ہے اور اس کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے۔ ساری غلطیاں، ساری کوتاہیاں اسے اپنے اندر نظر آتی ہیں۔ اس لیے بہادر شاہ ظفر نے اپنے زندگی کے آخری لمحات میں کہا تھا کہ نہ تھی جب حال اپنی خبر، نہ تھی جب اپنے حال کی خبر، تو دیکھتے رہے لوگوں کے عیب و ہنر، اور پڑی اپنی عیبوں پہ جو نگاہ نظر، تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ جب انسان اپنی غلطیوں پر، اپنی کوتاہیوں پر وہ نظر دوڑاتا ہے تو سارے عیب اسے اپنے اندر نظر آتے ہیں اور دوسرے اسے فرشتہ نظر آتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آج لوگ اپنی فکر چھوڑ کر دوسروں کے بارے میں زیادہ ٹینشن میں رہتے ہیں، دوسروں کے بارے میں زیادہ فکر مند رہتے ہیں۔ اسی لیے امام غزالی رحمہ اللہ نے بڑی اچھی بات کہی، کہتے ہیں کہ جب تم کسی کے ایک غلطی کو دیکھو، اگر تمہیں کسی کے اندر ایک غلطی نظر آ جائے تو اس وقت تم اپنی 10 غلطیاں یاد کرو کہ مجھ سے کہاں کہاں غلطی ہوئی ہے، میں نے کون کون سی غلطیاں کی ہیں۔ اس کی وجہ سے تم ایک تو عیب جوئی سے بچ جاؤ گے اور دوسری تمہیں اپنی اصلاح کا موقع ملے گا۔ اور بکر بن عبداللہ المزنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے تعلق سے جو دوسروں کے عیبوں کے پیچھے رہتے ہیں اور اپنے عیبوں کی فکر نہیں کرتے، فرماتے ہیں جب تم کسی ایسے آدمی کو دیکھو کہ جو صرف دوسروں کے عیبوں کے پیچھے بھاگتا ہے اور اپنے عیبوں سے غافل ہے، اپنے عیبوں کو بھول گیا ہے، دوسروں کے عیبوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے، فرماتے ہیں تو سمجھ جاؤ فَعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ مُكِرَ بِهِ، تو ایسا آدمی دھوکے میں ہے۔ دھوکے میں اس طرح ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بہت بڑا پاکیزہ سمجھنے لگتا ہے، اپنے آپ کو متقی سمجھنے لگتا ہے، وہ خود پسندی کا شکار ہو جاتا ہے کہ میں بہت اچھا ہوں، میں بہت نیک ہوں، سارے لوگ برے ہیں۔ تو اس طریقے سے آدمی اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار سمجھنے لگتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے، پھر اپنی اصلاح کی کوشش نہیں کرتا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت اچھا ہوں، نیک ہوں، متقی ہوں، مجھے اپنی اصلاح کی ضرورت کیا ہے، اور پھر انسان جو ہے اسی میں گمراہ ہو جاتا ہے اور صحیح راستے سے بھٹک جاتا ہے، اصلاح کی کوشش نہیں کرتا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ نجم کے اندر لا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، اپنے آپ کو بہت بڑا پارسا اور نیک دیندار متقی پرہیزگار مت سمجھو، یا اپنے آپ کو بہت بڑا جو ہے متقی پرہیزگار ثابت کرنے کی کوشش مت کرو۔ هو اعلم بمن اتقى، اللہ خوب جانتا ہے کہ کون کتنا متقی ہے، کون کتنا پرہیزگار ہے۔ تو انسان کو اپنی فکر کرنی چاہیے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یبصر احدکم القضاة فی عین اخیہ وینسی الجزع فی نفسہ، یعنی انسان دوسروں کے آنکھوں کا تنکا تو دیکھ لیتا ہے لیکن اسے اپنے آنکھوں کی شہدی نظر نہیں آتی۔ یہ بہت مشہور مقولہ بھی ہے اور یہ حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو دوسروں کے آنکھوں کا تنکا، یعنی معمولی غلطی بھی انسان دوسروں کی پکڑ لیتا ہے، اس کے پیچھے پڑا رہتا ہے، لیکن اسے اپنی بڑی بڑی غلطیاں نظر نہیں آتی، اپنی غلطیوں کو بھول جاتا ہے۔ کسی نے کہا کہ ہزاروں عیب ڈھونڈتے ہیں دوسروں کے پہلو میں، ہزاروں عیب ڈھونڈتے ہیں ہم دوسروں کے پہلو میں، اپنے کردار میں فرشتے ہوں جیسے۔ یہی آج لوگوں کا کردار ہے۔ اگر ہماری سوچ، ہماری فکر کے مطابق اگر کوئی نہیں جو ہے کھرا اترتا تو ہم فوراً اس کے اوپر حکم لگا دیتے ہیں، ارے وہ تو گمراہ ہے، وہ تو منافق ہے، وہ تو فاسق ہے، وہ تو بہت بڑا بد کردار ہے، منافق ہے، بد دین ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اور کبھی کبھی انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا اور اس کے عزت کی دھجیاں اڑا دی جاتی ہیں، کچھ تو اس کی موجودگی میں، کچھ تو اس کی غیر موجودگی میں، کبھی کبھی انسان کو معلوم ہی نہیں ہوتا اور ادھر لوگوں میں کھچڑیاں پک رہی ہوتی ہیں، اس کی عزت کی دھجیاں اڑ جاتی ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ صرف اپنے جو ہے عیبوں کی فکر میں رہے اور دوسروں کے عیبوں کی تلاش میں نہ رہے۔ یہی دین اسلام ہم اور آپ کو جو ہے تعلیم دیتا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے عیبوں کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔